السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے موضوع کے حساب سے قرآن کریم کی ایک آیت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ 19ویں پارے میں سورہ نمل کی ایک آیت ہے۔ اللہ جل شانہ اس آیت میں فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں جب وہ اپنی فوج کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک ایسے میدان پر ہوا جس میدان میں چینٹیاں کثرت سے پائی جاتی تھی۔ یہ چینٹی جو لال لال چھوٹی چھوٹی چینٹیاں ہوتی ہے جو ہمارے گھروں میں، گلیوں میں اور ہر جگہ کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس چینٹیوں میں ایک چینٹی اپنی دیگر چینٹیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چینٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، مبادا سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوجیں تم لوگوں کو کچل نہ لے، کہیں ان کے قدموں اور پیروں تلے آ کر تم لوگ مر نہ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے چینٹی کو بلایا اور چینٹی سے پوچھا کہ کیا واقعی میں تم نے ایسا کہا ہے، اور اگر تو کیوں کہا ہے؟ کیا ہم تمہیں اتنے ظالم دکھتے ہیں؟ کیا ہم بلا وجہ اللہ کی ایک معصوم اور بے زبان مخلوق کو ماریں گے؟ سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر چینٹی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو سنا ہے وہ درست سنا ہے، مگر میری پوری بات یہاں تک نہیں تھی۔ میں نے جو اپنی دیگر ہم قوم چینٹیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج آپ کو کچل نہ دے، وہم لا یشعرون، اور اس حال میں کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ حضرت، میں نے بات یہاں تک کی ہے، میں نے آپ لوگوں کی لا علمی کا اظہار کیا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ہماری وجود ایسی ہے، ہم بالکل حقیر چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، ہم اوپر سے نظر بھی نہیں آتے، اور یہ لشکر جرار اور اتنی بڑی فوج جو راستے سے گزرے گی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ زمین پر اس وقت ہماری گزرگاہ ہے، اس وقت ہمارے راستے ہے، اس وقت ہمارے گھر ہے۔ تو اس لیے حضرت میں نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ وہم لا یشعرون، کو ان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ جان بوجھ کر تم لوگوں کو نہیں ماریں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی اس آیات نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ چینٹی جو اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے کوئی بھی بلا وجہ بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ چینٹی کی یہ بات، صرف یہ بات وہم لا یشعرون، ہمارے لیے بہت بڑا درس اس میں چھپا ہے۔ ناظرین، کیا ہم چینٹی کی اس بات سے سبق سیکھنے کو تیار ہے؟ کیا ہم اپنے بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، پڑوسی وغیرہ کی غلطیوں کے لیے مثبت اور پازیٹیو رخ دینے کو تیار ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بہترین جج بنتے ہیں اور اپنے لیے بہترین وکیل ثابت ہوتے ہیں؟ کیا ہم غلطیوں سے مبرہ ہے؟ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے اور یقیناً ہوتی ہے تو ہم نے اپنی بے شمار غلطیوں کی وجہ سے کبھی خود سے نفرت کی ہے جو دوسروں کی چند غلطیوں کی وجہ سے ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں؟ جب ہم میں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری غلطی اگنور کی جائے، ہمیں جلی کٹی نہ سنائی جائے، ہمیں اس غلطی پر کوئی سزا نہ دی جائے؟ تو آیا یہ باتیں ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ ہم خود کریں گے، ہم خود ہی اپنے آپ کو تلاشیں گے، اپنے آپ کو ٹٹولیں گے۔ تو اس لیے آج کے درس میں، قرآن کی اس آیت میں اور سلیمان علیہ السلام اور چینٹی کے اس واقعے میں ہم اپنے لیے درس اور سبق خود حاصل کریں گے۔ تو آئیے آج ہی ہم یہ عہد کرتے ہیں
کہ ہم تمام تر غلطیوں، کوتاہیوں، عیوب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی اور تعلق رکھیں گے۔ ہم ایک دوسرے کو اپنی غلطیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کریں گے، قرآنی تعلیمات اور سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم یہ پکا اور پختہ عزم اور ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی